السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور رمضان سے مکمل طور پر مستفید ہونا ہر شخص اس کی تمنا کرتا ہے۔ آج ہم روزے کی فضیلت پر اظہار خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام کا اجر قرآن مجید میں بیان کر دیا، لیکن روزے کا اجر قرآن مجید میں بیان نہ کیا اور فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب روزے کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو عربی میں صوم یا صیام اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایات میں آتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضائے الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے چہرہ کو جہنم کی آگ سے 70 سال یعنی مسافت کے بقدر دور کر دیتے ہیں۔ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے۔ لوگ برابر بلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے کریں گے۔ روزہ کی حالت میں جائز امور کون کون سے ہیں؟ پہلا عمل مسواک کرنا۔ عن عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ دوسرا عمل سرما اور تیل لگانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں روزوں کی حالت میں سرما لگا لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تیسرا عمل نہانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں سر پر پانی بہا لیا کرتے تھے۔ روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز و روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہے اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے عذر ہیں جس سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، سفر یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 2، مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، بہت ضعیف ہو۔ نمبر 4، حاملہ ہونا۔
جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ نمبر 5 دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزہ سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 6 روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو جائے کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 7 اور حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ رمضان المبارک کے آخر میں ہر شخص کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ صدقہ کرے، جس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں۔ اور آج ہم یہ روزے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں پر واجب ہے اور صدقہ فطر کی تعداد کیا ہے اور کس نوعیت کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صدقہ کرنے کی سنتوں کا بیان سب سے پہلے ہم کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو فرمان الہی ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اور اپنی کمائیوں میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا، حالانکہ اگر وہی چیز تمہیں دے دی جائے تو تم بغیر چشم پوشی کے سے لینا پسند نہ کرو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو تمہیں پسند نہیں اور جسے تم کھانا گوارا نہیں کرتے تو اسے تم کسی اور کو کیوں دیتے ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روزانہ جب لوگ صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس چیز کے بدلے میں بہتر چیز عطا فرما، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ بخیل کے مال کو برباد کر۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ اچھی چیز خرچ کریں، یہی اصل نیکی ہے، مگر جو شخص غریب ہو وہ سستی اشیاء بھی بطور صدقہ دے سکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، اگر تو اپنی جائز ضرورت کی چیز کو خرچ کرے تو تیرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک لے تو وہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت مال خرچ کرنے پر تجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، اور مال خرچ کرتے وقت اپنے اہل و عیال سے ابتدا کر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن ایماندار شخص پر اس کا صدقہ سایہ کرے گا۔ جب آپ گوشت پکائیں تو اس کا شوربہ زیادہ بنائیں اور اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، ہر نیک کام صدقہ ہے، صدقہ دیا کرو اس سے پہلے کہ تم پر ایسا دور آ جائے کہ ایک شخص صدقہ لے کے تقسیم کرنے کے لیے نکلے اور وہ کسی ایسے شخص کو نہ پائے گا جو صدقہ قبول کر لے، جسے یہ ضرورت مند سمجھ کر صدقہ دینا چاہے۔ وہ کہے گا، اگر تو کل صدقہ لاتا تو میں لے لیتا، آج مجھے صدقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا میں تمہیں بدترین مقام والے شخص کے بارے میں خبر نہ کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں دیتا۔ سڑکوں پر جو فقیر یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نام پر دو تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا چاہیے، خواہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب صدقہ فطر کا جو صحیح مقصد ہے اس کو ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر فرض کیا ہے تاکہ روزہ دار فضول اور نازیبا قسم کی باتوں سے جو روزہ دار سے سرزد ہو گئی ہوں پاک ہو جائے، اور مسکینوں کو کم از کم عید کے روز خوب اچھی طرح کھانا میسر آ جائے۔ اب فطرہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فطرہ ادا کرنے کا وقت، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ فطر لوگوں کی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ یہ صدقہ عید سے 1 یا 2 روز پہلے دے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے اور آخری وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ بعض تنظیمیں اور مدرسے عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر وصول کر لیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے،
کیونکہ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، صرف صدقہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا ہوتا ہے۔ مختلف صحیح احادیث میں صدقہ فطر کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی گندم، جو، کھجور، کشمش، آٹا، پنیر اور عام خوراک مثلاً دالیں، چنا، سوجی وغیرہ۔ صدقہ فطر ہر گھرانے میں اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر گھرانہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کرے، مثلاً پنیر، کھجور وغیرہ، تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اشیاء کھانے کو ملیں۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ صحیح احادیث میں صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 کلو ہے۔ جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کا کفارہ کیا ہے؟ عذر شرعی مثلاً دائمی بیماری، بڑھاپا وغیرہ کی بنا پر روزے چھوڑنے پر کفارے کے لیے فی روزہ کسی بھی غریب مسلمان کو 2 وقت پیٹ بھر کر وہ کھانا کھلائیں جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اور اگر روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی ہے تو کفارے کے طور پر 1 غلام آزاد کریں، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، یا 60 محتاجوں کو اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، یا جتنی توفیق ہو اس کے مطابق کھلائیں۔ اب نہایت اہم باتیں ہیں۔ امیر لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سستا مال خرچ کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سستا مال دینا شروع کر دیں یا ہم غریب ہو جائیں تو اس کے سوا کون ہے جو ہمیں خوشحال بنا سکے۔ اگر آپ بحالت مجبوری صدقہ فطر یا روزوں کے کفارہ میں بجائے اجناس دینے یا کھانا کھلانے کے نقد رقم دینا چاہیں تو اپنی مالی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ رقم ادا کریں، نہ کہ سستا اناج یا کم سے کم کھانے کی قیمت یا کم سے کم فطرہ کی رقم۔ ہر سال اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔